السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں، انسان کے 4 بے بنیاد دعوے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان دعوے کے خلاف ہے۔ پہلا، ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں مگر ان کے عمل عذادو جیسے ہیں۔ دوسرا، کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ سامعین محترم، پہلا دعویٰ جو انسان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام عزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو مگر سستی کر جاتے ہیں، رمضان کے روزوں کا حکم ہے لیکن وہ نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رازق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے ہیں اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑتا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے؟ روزی کے یہ حرام ذرائع آخر کیوں اپنا رکھے ہیں؟ تیسرا دعویٰ، دنیا آخرت سے بہتر ہے۔ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس، انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ ہر شخص دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے اور زندگی جینے کا طرز یہ بتاتا ہے کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ چوتھا اور جو آخری دعویٰ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ایک دن ہم نے مرنا ہے۔ یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا۔ یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس اور صد افسوس کہ زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ سامعین محترم، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں جھوٹے دعووں کی بجائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔